توہین صحابہ بل کے پیچھے سارے مفتیان پہنچے, پارلیمنٹ میں بل پاس کروایا. سوچیں ذرا, یہ جو توہین اسلام کر رہا ہے اسرائیل, اس کے خلاف بل نہیں پاس کرایا کہ بھائی تجھے میزائل چلانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان, تو خالی میزائلوں کا رخ ادھر کر. ایک فلسطینی $3800 میں مر رہا ہے اس وقت. یہ اوقات ہے مسلمانوں کی اس وقت کے فتوے کی. اگر ہم خالی میزائلوں کا رخ اس طرف کریں نا تو $22,000 کا ایک فلسطینی مرتا ہے. جس کو میتھس چاہیے ہو مجھ سے پوچھ لے, میرے پاس سارے نمبرز ہیں. اور اگر ہم نے کوئی ہوائی جہاز پیٹرولنگ پہ لگا دیے نا تو $61,000 کا ایک فلسطینی مرتا ہے. اتنے پیسے نہیں ہیں امریکہ کے پاس. یہ صرف دکھانے کی بات ہوتی ہے, ابھی چلانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. اگر ہمیں چلا دیا تو پھر کروڑوں میں جاتی ہے بات, لاکھوں میں بھی نہیں جاتی. آپ کو پتہ نہیں ہے منی وینز کسے کہتے ہیں, اس کو مانیٹری وینز کے تھرو کس طریقے سے امریکہ کو بیلنس کرنا پڑ رہا ہے, کدھر کدھر کس کس کو کتنے پیسے مل رہے ہیں. وہ تو چھوڑیں, وہ اسٹیٹس تو میں آپ کو پریزنٹ بھی کروں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے, مگر اتنی بیسک سی بات ہوتی ہے. 3.5 لاکھ مسجدیں 11 شہروں کے اندر, 11 ضلعوں کے اندر. ٹھیک ہے, ان 11 ضلعوں کے اندر اگر مسجد موبائل کر دیتی نا کہ بھائی, ورنہ پہنچ جاتے ہیں فیض آباد بلاک کرنے, ورنہ پہنچ جاتے ہیں ڈی چوک بلاک کرنے. بھائی ایک بل پاس کرانا تھا, آپ سے کس نے کہا سڑکیں توڑیں؟ فتویٰ ایشو کرتے جنانمس پیغام پاکستان بل کے اوپر سارے علماء اکٹھے. تو پیغام اسلام بل تھا یہاں پہ لگا ہوا تھا. بنجامن نیتن یاہو ہمارا دشمن ہے, اور اس نے یہ بھی بولا تھا کہ مجھے ایک پاکستان سے میں ایک ویڈیو دیکھا. جی وہ نام لیتا ہے, مجھے خطرہ ہی تو ایران اور پاکستان سے ہے. آپ نہیں بولے گا, اور وہ پتہ کیا بولے گا کہ پاکستان کے علاوہ باقی ہر جگہ سے خطرہ ہے. یہ کچھ نہیں کرنے والے. اب اس کا دوسرا طریقہ میں نے کیا کیا, یہ میکڈونلڈز والی بات, اس لیے میں نے یہ بات یاد ہے کہ مسجد تو نہیں ہم موبائل کر سکیں تو مارکیٹ موبائل کر دیتے ہیں نا. ہم بلینئر بنا دیں گے انشاءاللہ آپ کی کمپنی کو, اگر آپ پیسے نکالیں, شو کرائیں کہ آپ وار چیسٹ میں کریٹ کر رہے ہیں. حکومت کو لیوریج چاہیے ہوتی ہے کہ بھائی کیوں, مجھے ہی پتہ ہے اس وقت پرائم منسٹر کو یا کسی بھی پرائم منسٹر کو کیا خطرہ ہے کہ بھائی اس وقت $350 کا ڈالر ہے, تم کہہ رہے ساحل بھی ہے میزائل کروں خود کروں, $2,000 کا ڈالر ہو جائے گا. نیچے سے فلسطینی چھوڑو پاکستانی مرنا شروع ہو جائیں گے. جینوئن فیئر ہے ان کے, ہاں تو اسی کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں نا. وی ول کریٹ اے وار چیسٹ. کمپنیز اونلی ٹاک ان منی, کمپنیز پیسوں میں بات کرتی. اس وقت بڑی کمپنی, میں نے کراچی اسٹاک ایکسچینج کے اوپر لسٹنگ نکالی, ان کے جتنے بھی کنزیومر ڈیموگرافکس ہیں وہ میرے پاس ہیں. مجھے تو پتا کس کس شہر میں کس کس کمپنی کا, پاکستانی کمپنیوں کی بات کر رہا ہوں. اور میکڈونلڈ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے, پروکٹر اینڈ گیمبل اینڈ نیسلے اینڈ آل آف دیٹ اسرائیلی کراپ, اس کو چھوڑیں آپ, اس کو تو اڑائیں. پھر میں نے پاکستانی CEOs کو بھی اپیل کی ہوئی ہے, انشاءاللہ میکڈونلڈ کی نوکریاں چاہیے, ہم آپ کو دیتے ہیں. ایک بھی نوکری والا جس کی ایک بھی تو نہیں ہو, آ جائے, لسٹ نکال لیں گے. 25,000 یا 25 لاکھ نوکریاں مل جائیں گی. کسی نے ایک دینی, کسی نے 10 دینی, لسٹنگ بنا رہے ہیں ہم انشاءاللہ. نوکریوں والا میرا فلسفہ نہیں ہے, نوکری اللہ نے دینی ہوتی. پیسے ہم نے نکال کے پاکستان کی کمپنی سے وار چیسٹ میں ڈالنے, اور حکومت پہ پریشر ڈالنے کے, یہ لو پیسے. اور کیا چاہیے تمہیں؟ اکنامک پریشر نا تمہارے اوپر. اگر کمپنیز پریشر ڈالیں نا, مارکیٹ پریشر ڈالے, تو یہ پیپل پریشر سے بڑا پریشر ہوتا ہے, اس کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے. وی نیڈ ٹو بوائکاٹ دا سائلنٹ مسلمس. بیٹھے ہوئے آرام سے اپنے ورنہ CSR کیمپین کرتی ہے جی, کورپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے ہماری. گاؤں میں جا کے دیواریں پینٹ کر رہے ہیں, تو بیواؤں کو سلائی مشینیں دے رہے ہیں, تو سٹیزن شپ کے وہ پورے کر رہے ہیں. اسلام کی سٹیزن شپ نہیں پوری کرنی, شاباش پیسے نکالے. ادروائز وی آر گوئنگ ٹو گو ان بلاکیڈ اینڈ بائیکاٹ. دعا کریں, آپ کے تو سیٹھوں اور ان کارپوریٹ کے تو دلوں سے دعائیں, تہجد پڑھنا شروع کریں کہ یہ جنگ ختم ہو. ادروائز پاکستانی آر گونا بائیکاٹ the Muslim companies who claim themselves as Muslims and can't spend a dime. ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے, اور عیاشی کریں, ڈرے ہوئے کیا ہے, اپنے پرائیویٹ جیٹس اڑا رہے ہیں بیٹھ کے. ہمیں آپ 16 اڑانے ہیں, آپ کے پرائیویٹ جیٹس تھوڑی دیر ذرا پارک کر کے رکھیں, وہ پیسے چاہیے ہمیں اس وقت, بیکاز وی آر مسلمس. وی نیڈ ٹو کریٹ دیٹ پریشر, اور وہ مارکیٹ ایک اسٹرکچر طریقے سے پریشر میں ڈالوں گا. میں نے آپ سے کہا نا, ہم ٹریلینر بنا دیں گے, کھرب پتی بن جائیں گے. جس کمپنی نے اس طرح پیسے نکالے, سارا بزنس اس کو دیں گے ہم. یہ سول وار نہیں ہو رہی, اسٹریٹجک پالیٹکس ہو رہی. پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے کہ مارکیٹ میں ان کمپنیوں کو پروجیکٹ کرو کہ جو ویزیبل دکھائیں ہمیں کہ پیسہ فلسطین کے لیے پاکستانی گورنمنٹ کو دے رہے ہیں ہم, اور پاکستانی گورنمنٹ پہ پریشر آ رہا ہے کہ بھائی, اور وہ پھر ظاہر ہے امریکہ کو بھی دکھاتی ہے پھر پاکستانی گورنمنٹ کے, اور ہم کیا کریں, ہماری مارکیٹ کراش ہو رہی ہے ادھر.
پورے پاکستان کا سارا تاجر اکٹھا ہو گیا, پریشر ڈال رہا ہے, ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اس جسٹیفیکیشن پہ تو بگ ڈیڈی امریکہ بھی کچھ نہیں بول سکتا نا, کہ ہم کیا کریں یار, اس کی تو مجبوری ہے. اور نہ بھی ہو بعد میں کیا امریکہ میری طرف سے, ہمیں یہ پتہ چل جائے گا پھر کوئک ون یہ ہوگی کہ وار چیسٹ استعمال کیسے.